بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد وقال تعالی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام میری عزیز طالبات اور عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو زندگیاں عطا فرمائی ہیں۔ انسان دو جہانوں میں زندگی بسر کرتا ہے، دو دنیاؤں میں رہتا ہے، دو زندگیوں کے ساتھ جیتا ہے۔ ایک زندگی وہ ہے جو مرنے سے پہلے ہے، جو ہماری اور آپ کی چل رہی ہے، اور یہ زندگی بہت تھوڑی، بہت مختصر، ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی ہے، اور یہاں پر جو کچھ بھی انسان پاتا ہے وہ بھی فنا ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا، زیرو ہو جانے والا اور چھوٹ جانے والا ہے۔ دنیا کی عزت ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی ذلت بھی ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی جوانی بھی ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی ڈگریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی شہرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی مالدار ہے تو وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، موت پہ اس نے غریب ہو جانا ہے، اور دنیا کی غربت بھی ختم ہو جاتی ہے، موت پہ انسان کی غربت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آگے الگ جہان ہے، الگ نظام ہے، وہاں کی امیری اور غریبی بھی اور ہے، وہاں کی عزت اور ذلت بھی اور ہے، وہاں کی کامیابی اور ناکامی بھی اور ہے، وہاں کی شہرت اور گمنامی بھی اور ہے۔ مرنے سے پہلے ایک زندگی ہم جیتے ہیں، اور ایک زندگی ہم مرنے کے بعد جیتے ہیں، ایک زندگی مرنے کے بعد جیتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اگرچہ اہل کتاب بھی اس میں شریک ہیں، یہود بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، عیسائی بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو مشرکین ہیں، جو بت پرست ہیں، وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں جب انسان مر جائے گا تو پھر وہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے قریشیوں کا ایک سردار آیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی، ایسی ہڈی جو ختم ہو گئی تھی بالکل، اور اندر سے کھوکھلی پڑ گئی تھی۔ وہ ہمارے نبی کے پاس لایا اور اپنی انگلیوں میں اس کو جو زور سے مسلا تو وہ چکنا چور ہو گئی، پاؤڈر بن گئی۔ تو وہ کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، محمد آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو دوبارہ ایک الگ زندگی دی جاتی ہے، اور ایک دن اس کو اٹھایا جائے گا اور زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ من یحیی العظام وہی رمیم، اس ہڈی کو بھلا کون زندہ کرے گا جو پاؤڈر بن گئی؟ ہمارے نبی نے تو خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے نبی قل، کہہ دیجئے اسے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اے میرے نبی آپ اسے کہہ دیجئے کہ جس خدا نے اس کو پہلے بنایا تھا وہ خدا اس کو دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے۔ تو انسان نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ اگلی زندگی، اچھا یہ جو زندگی ہے
اس کی بس یہی ہے کہ 4 دن کی چاندنی ہے، 4 دن کا کھیل ہے، 4 دن کی عیش و عشرت ہے، 4 دن کے مزے ہیں، 4 دن کی جوانی ہے، ان قریب یہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہم جئیں گے، ہم اور آپ جئیں گے، ہم اور آپ جئیں گے، وہ زندگی ایسی نہیں ہے جو ختم ہو جائے، بلکہ وہ زندگی چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، کوئی اس کا کنارہ نہیں ہے۔ وہاں کی عزت بھی بہت بڑے عرصے تک اور وہاں کی ذلت بھی بہت بڑے عرصے تک۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں اچھی زندگی گزار کے مرے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى۔ جو دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی رنگینیوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، انہیں اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز کو ہٹا دیتے ہیں، حلال اور حرام کی دیواریں گرا دیتے ہیں اور وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور جو لوگ دنیا میں ایسے زندگی گزارتے ہیں کہ ہر وقت انہیں یہ فکر رہتی ہے کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، اللہ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو، جو اس فکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میں نے جنت کا مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ جنت کا مہمان خانہ یہ دنیا کے مہمان خانوں جیسا نہیں ہے، دنیا کے مہمان خانوں جیسا نہیں ہے کہ کوئی چیز پسند آئی کوئی چیز پسند ہی نہ آئی، بلکہ وہ ایسا مہمان خانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہلے سے کچھ نہیں رکھیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جب تم آؤ گے تمہارے جی میں جو آئے گا تو جی میں آتے ہی تمہارے سامنے وہ پیش ہو جائے گا، اور تم اگر زبان سے بھی کچھ کہو گے تو اس کو بھی پورا کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور میری عزیزوں، اصل میں ہم سب نے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی 4 دن ہیں، یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی گھومنا پھرنا اور کھانا پینا اور بولنا چلنا ہنسنا ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ حالانکہ یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ مشاہدہ بھی اس کی نفی کرتا ہے اور حقیقت بھی اس کی نفی کرتی ہے، قرآن اور حدیث بھی اس کی نفی کرتے ہیں، اہل اللہ بھی اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہم مشاہدہ کرتے ہیں نا، ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے دادا کبھی اس دنیا میں تھے، ہماری دادی جان کبھی اس دنیا میں تھیں، آج وہ نہیں ہیں، آج وہ نہیں ہیں، اور بہت سے بچے اور بہت سی بچیوں کے تو شاید فادر بھی چلے گئے ہوں، مدر بھی چلی گئی ہوں، اور ان کی عمروں کی بچیاں، ان کی عمروں کے بچے بھی شاید آپ نے دنیا سے ان کو جاتا دیکھا ہو، دنیا سے جاتا دیکھا ہو۔ روز کا یہ معمول ہے، روز کا یہ معمول ہے، روزانہ مسجد کے اسپیکروں سے کبھی کسی کے مرنے کا اعلان ہوتا ہے، کبھی کسی کے مرنے کا اعلان ہوتا ہے، کبھی کسی کا جنازہ اٹھتا ہے، کبھی کسی کا جنازہ اٹھتا ہے۔ جب جنازے اٹھائے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان چارپائیوں پہ لیٹے ہوئے بڑی بڑی عمروں کے بوڑھے بھی ہیں، اور اس میں جوان بھی ہیں، جوان بچے اور بچیاں بھی ہیں، اور اس میں دودھ پیتے بچے اور بچیاں بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرنے کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے، بلکہ موت آئے تو جوانی میں بھی آ جائے، بچپنے میں بھی آ جائے۔ اس لیے ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل سمجھ لیا، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اس دنیا سے جا رہے ہیں، روزانہ کتنوں کے اعلان ہو رہے ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، نہ ان کی نوکری ہے، نہ ان کی دکان ہے، نہ ان کا کاروبار ہے، نہ وہ کوئی اور مزدوری کرتے ہیں۔ پتہ ہے وہ کیا مزدوری کرتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پتہ ہے کہاں سے پالتے ہیں؟ وہ قبرستان میں کسیاں لیے بیٹھے ہیں، کدالیں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کسیاں لیے بیٹھے ہیں، بس ان کو صرف اس کا انتظار رہتا ہے کہ کسی میت کے رشتہ داروں کا پیغام آئے، ہم اس کی قبر کھو دیں گے، وہ ہمیں پیسے دیں گے، ہمارے بچوں کا پیٹ پلے گا۔ کوئی گورکن کہتے ہیں جس کو جو قبریں کھودتے ہیں، کوئی گورکن اور اس کے بچے اب تک بھوکے نہیں سوئے۔
اس لیے کہ روزانہ لاکھوں انسان دنیا سے جا رہے ہیں، لاکھوں انسانوں کے اعلان ہو رہے ہیں، دنیا میں روزانہ لاکھوں قبریں کھد رہی ہیں اور ان کو قبروں میں دفن کیا جا رہا ہے، اور جن کو دفن کیا جا رہا ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث ہی نہیں تھا، یہ بھی کسی کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، یہ بھی کسی کی مائیں ہوتی ہیں، یہ بھی کسی کے باپ ہوتے ہیں، یہ بھی کسی کی ننھی منی بچیاں اور ننھے منھے بچے ہوتے ہیں، ان کی مائیں روتی ہیں، ان کے باپ روتے ہیں، لیکن ان کے آنسو ان کو دنیا میں واپس نہیں لا سکتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، پھر فرمایا یہ ساری کائنات میں نے اس لیے بنائی ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ جیسے کوئی محفل سجائی جاتی ہے نا، محفل سجائی جاتی ہے، اس میں صوفے رکھے جاتے ہیں، اس میں قالین بچھائے جاتے ہیں، اس میں ٹیبل رکھا جاتا ہے، اس میں پانی تقسیم ہوتا ہے، اس میں شربت تقسیم ہوتا ہے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں بٹتی ہیں، اس میں کیمرے لگتے ہیں، اور اس میں اسٹیج بنتا ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس سارے پروگرام سے مقصود کسی محفل میر کا آنا ہوتا ہے، کسی مہمان خصوصی کا آنا ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری دنیا کو بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے انسانوں کے سلسلے کو چلایا، زمین آسمان کے نظام کو چلایا، سورج چاند ستارے کے نظام کو چلایا، دن رات کے نظام کو چلایا، کہکشاؤں ستاروں سیاروں کے نظام کو چلایا۔ یہ سارا نظام اس لیے بنایا کہ اس دنیا میں محمد مصطفیٰ نے آنا ہے، محمد مصطفیٰ نے آنا ہے۔ وہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں۔ اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ کو اتنا پیارا نہ ان سے پہلے کوئی ہوا نہ ان کے بعد کوئی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہے، اور اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی قسمیں بھی کھائی ہیں۔ جن ماؤں کو بچے پیارے ہوتے ہیں نا، تو وہ کسی بات پہ یقین نہ کیا جا رہا ہو تو وہ اپنے بچوں کی قسم کھاتی ہیں، اور جب فقیر نے مانگنا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت دے نہیں رہی تو وہ بچوں کی قسمیں ڈال کے وہ ان سے بھیک وصول کر لیتا ہے۔ تو جب جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کی قسم ڈالی جاتی ہے، اس کی قسم دی جاتی ہے، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہ ساری صورت اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان میں اتاری ہے، اور ہوا یہ تھا کہ ہمارے نبی پر کچھ دن وحی نازل نہ ہوئی۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے ہاں سے وحی لاتے تھے، پیغام لاتے تھے، قرآن کی شکل میں لاتے تھے، اور آ کے نبی کو سناتے تھے، ان کے دل پہ القاء کرتے تھے۔ تو کچھ دن ہوئے کہ ہمارے نبی پہ وحی نہیں آئی۔ جب وحی نہیں آئی، نئی آیتیں آپ پہ آتی تھیں تو آپ مکے والوں کو پڑھ کے سناتے تھے۔ جب نئی آیتیں کئی دن گزر گئے نہیں آئیں تو مکے کے کافروں نے کہنا شروع کیا کیا مسئلہ ہے، آج کل نئی آیتیں نہیں آ رہی۔ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو لہب کی بیوی نے کہا تیرا شیطان جو تجھے سکھاتا ہے نا، اس شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، اس لیے تجھ پہ نئی باتیں نہیں آ رہی۔ ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام سے کہنے لگیں یا رسول اللہ کیا بات ہے، جبریل علیہ السلام کوئی آیت نہیں لا رہے، کوئی وحی نہیں لا رہے، کہیں واقعی اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ جب حضرت خدیجہ نے کہا تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اس لیے کہ اپنوں کی باتیں زیادہ جلدی اثر کرتی ہیں اور زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ چنانچہ آپ بہت غمگین ہوئے۔ جب آپ زیادہ غمگین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اے میرے نبی، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، بھلا تیرا رب تجھے چھوڑ سکتا ہے؟ ہمارے نبی کو اللہ نے اتنا چاہا کہ اتنا اللہ نے کسی کو بھی نہیں چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی
کہ پہلے جب آپ نبی بن کر تشریف لائے، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ہمارے نبی کی یہ چاہت تھی کہ ہمارا قبلہ وہ ہونا چاہیے جو میرے ابا آدم نے بنایا، یعنی مکے والا کعبہ، یہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے نبی کبھی اس کو زبان پہ نہیں لاتے تھے، بلکہ آپ کی دل ہی دل میں خواہش تھی۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، آپ امام تھے، صحابہ آپ کے مقتدی تھے، نماز ہی کے دوران آپ کے دل میں اتنی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ آپ بار بار نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے لگے کہ شاید میرے دل کی دھڑکنوں کو اللہ جان کر میرے لیے میری پسند کا فیصلہ اتار دے، لیکن آپ نے زبان سے نہیں کہا۔ جب ہمارے نبی کا دل اس خواہش میں دھڑکنے لگا، اس آرزو تمنا میں دھڑکنے لگا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا ضروری ہو گیا اپنے نبی کی اس خواہش کو پورا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ سلام پھیرتے، حضرت جبریل آتے اور آ کے کہتے یا رسول اللہ اب آپ نے جو اگلی نماز پڑھنی ہے نا وہ ایسے پڑھنی ہے جیسے آپ چاہتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یوں پیغام نہیں بھیجا۔ دوران نماز ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاریں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں تیرا دل دھڑک رہا ہے، تیری خواہش ہے، تیری آرزو ہے، تیرا ارمان ہے، چل آج سے ہم تیرے ارمان کو پورا کیے دیتے ہیں، اور آج کے بعد تیرا قبلہ وہ ہے جو تجھے پسند ہے۔ یہ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ کو محبت تھی۔ اس درجے کی محبت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے نہیں کی، کسی فرشتے سے نہیں کی، کسی مقرب سے نہیں کی جو اللہ نے ہمارے نبی سے کی، باوجود اس کے کہ آپ کا اتنا اونچا رتبہ، آپ کا اتنا اونچا مقام، اللہ کو آپ سے اتنی محبت، اللہ کے ہاں آپ کی اتنی چلتی ہے کہ آپ شرعی احکام بھی اللہ سے بدلوا رہے ہیں اپنی چاہت سے، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ ساری دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہ سکی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پہ رونے والوں کی کمی تھی، آپ کے لیے تڑپنے والوں کی اور دعائیں مانگنے والوں کی کمی تھی۔ بڑی دنیا آپ کے دنیا سے جانے پہ روئی، لیکن آپ بھی دنیا سے چلے گئے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتے ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا ادوما۔ اگر کوئی دنیا میں باقی رہتا تو رسول اللہ کی ذات اقدس تھی جس کو دنیا میں باقی رہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہی ان کے لیے۔ تو جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد اہل بیت چلے گئے، صحابہ چلے گئے، اہل اللہ چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، تو میرے عزیزوں اور میری عزیزاؤں، ہم پھر کس دھوکے میں ہیں کہ آج ہمیں موت یاد ہی نہیں ہے، آج ہمیں آخرت یاد ہی نہیں ہے، آج ہمیں قبر یاد ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم کھل کھلا کے ہنستے ہیں اور ہم دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، فیس بک ہر بچے کے پاس ہے، ہر بچی کے پاس ہے، اور اس میں کیا کیا گندگیاں اور کیا کیا غلاظتیں بھری ہوئی ہیں، لیکن آج کا نوجوان بچہ اور آج کی نوجوان بچی ان غلاظتوں میں مبتلا ہو کر اس کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں سوچتی کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہ کیا دن ہوگا جب میرا بھی میرے محلے کی مسجد میں اعلان ہوگا، اور وہ کیا دن ہوگا جب مجھے بھی چارپائی سے اٹھا کے تختے پہ لٹایا جائے گا، کپڑے پھاڑ کے اتارے جائیں گے اور غسل دیا جائے گا، اور پھر کفن پہنایا جائے گا، اور مجھے گھر کے صحن میں لا کے رکھا جائے گا، اور چہرے سے کفن کو ہٹا کے میرے رشتہ دار، میرے چاہنے والے آ کے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے اور آنسو گرا رہے ہوں گے۔ کچھ دیر میں اعلان ہوگا کہ اب ہم نے جنازے کو نکالنا ہے، لے کے چلنا ہے۔ چنانچہ عورتوں کو اندر کر دیا جائے گا اور میری چارپائی کو اٹھا کے میرے گھر کے دروازے سے باہر نکلا جائے گا، قبرستان لے کے جایا جائے گا، میرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور میری عزیزاؤں، یہ سب کچھ میرے ساتھ
آپ کے ساتھ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے۔ پھر ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد ہم سے حساب ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، آپ کی جو قبر ہے نا، آپ کی جو قبر ہے جس کو آپ لوگ مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہو، یہ مٹی کی ڈھیریاں نہیں ہیں، یہ مٹی کے ڈھیر نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر یا تو جنت مہک رہی ہے یا جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ ہمارے نبی کے بہت پیارے صحابی تھے، بہت پیارے صحابی تھے، بہت پیارے صحابی تھے۔ ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کبھی وہ کسی قبر پہ کھڑے ہوتے فاتحہ پڑھنے کے لیے تو پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، یہاں تک کہ ان کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو جاتی تھی۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا، عثمان آپ اتنا قبر پہ کھڑے ہو کے کیوں روتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے، وہ فرماتے تھے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، جو یہاں سے نکل گیا وہ آگے بھی نکل جائے گا، جو یہاں پکڑا جائے گا آگے بھی پکڑا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ آتے تھے، آپ گھبراتے تھے، آپ روتے تھے، آپ دعائیں کرتے تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہوئیں۔ جب وہ ہجرت کر رہی تھیں، حبار ابن اسود نے ان کو برچھا مارا، اونٹنی کو لگا، آپ الٹ کے زمین پہ گریں، حمل ضائع ہو گیا، زخم آیا، 1 سال اس زخم میں تڑپتی رہیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو آپ نے اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا اور آپ دفنانے کے بعد اس قبر کے پاس بیٹھے رہے۔ جب بیٹھے تھے تو اداس تھے، جب اٹھے تو آپ خوش تھے۔ صحابہ نے پوچھے، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کی قبر پہ بیٹھے اداس لگ رہے تھے، جب آپ اٹھے تو آپ خوش تھے۔ آپ نے فرمایا، جب میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ڈر تھا کہیں میری بیٹی کی نیکیاں کم نہ ہو جائیں، کہیں میری بیٹی کمزور نہ پڑ جائے، کہیں میری بیٹی کے لیے اگلے مرحلے مشکل نہ پڑ جائیں۔ لیکن میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول کی، اللہ نے میری بیٹی کے ساتھ آسانی کر دی۔ اب یہ سوچنے کی چیزیں ہیں، صرف یہی سوچنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ فلاں فنکشن میں جانا ہے اس کے لیے کپڑے ہیں کہ نہیں، فلاں فنکشن میں جانا ہے اس کے لیے چپل ہے، جوتا ہے کہ نہیں، فلاں فنکشن میں جانا ہے نیا میک اپ آیا کہ نہیں آیا۔ اور یہ نوجوان لڑکے دن میں 10 دفعہ آئینہ دیکھتے ہیں، یہ نوجوان بچیاں دن میں 10 دفعہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں۔ صرف اپنے چہرے کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اپنے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کو بنانے کی ضرورت ہے کہ میں اس قابل ہوئی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میں اللہ کو اچھی لگوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ پاک تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے کہ گورا ہے یا گوری ہے اور کالا ہے کہ کالی ہے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتے کہ فٹ ہے کہ نہیں ہے، سمارٹ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں کہ تمہارا دل اللہ کے علاوہ سب سے پاک ہے کہ نہیں۔ کہیں اس دل میں کسی اور کا خیال تو نہیں ہے، کہیں اس دل میں کسی اور کی محبت تو نہیں ہے، کہیں اس دل میں کسی اور کی طرف میلان اور رجحان تو نہیں ہے۔ جس کا دل اللہ کے علاوہ سب سے خالی ہے، کسی کی طرف میلان نہیں، رجحان نہیں، وہ دل اللہ تعالیٰ کو ساری دنیا سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ تو ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے اس کی قبر کی یہیں تیاری کرنی ہے۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم سے کوئی بھی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کو ہمارے نبی نے امتحان بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دنیا کو امتحان بتایا ہے۔ جیسے آپ بچیاں امتحان دیتے ہیں نا، آپ کو ایگزام سے پہلے ایک ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ گھر میں کوئی نیک عورت آ جائے، آپ اس کو دیکھیں تو آپ کہتی ہیں، خالہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے ایگزام قریب آ رہے ہیں، اللہ مجھے کامیاب کرے۔ یہ بچے بھی مسجدوں میں جا کے کسی عالم اللہ والے کو دیکھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، انکل آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، حضرت آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے ایگزام قریب آ رہے ہیں۔ میری بچی ہو، میرے بچوں، جیسے آپ کو ان دنیا کے ایگزامز کی فکر رہتی ہے کہ اس میں ہم اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوں، فرسٹ پوزیشن ہوں، سیکنڈ پوزیشن ہوں، ورنہ کم از کم تھرڈ پوزیشن ہوں، جیسے آپ کو اس کی فکر رہتی ہے
اس سے زیادہ آپ کو اس کی فکر ہو کہ میں اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں اعلیٰ نمبروں میں فرسٹ اور سیکنڈ یا تھرڈ میں پاس ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی فرسٹ اور سیکنڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی فرسٹ اور سیکنڈ ہے، اور اللہ کے ہاں تھرڈ نہیں ہے، اللہ کے ہاں تھرڈ پوزیشن نہیں ہے، یا تو فرسٹ پوزیشن ہے یا پھر سیکنڈ پوزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ہیں مقربین، یہ فرسٹ پوزیشن ہے، اور دوسرے ہیں اصحاب الیمین، یہ سیکنڈ پوزیشن ہے۔ تھرڈ پوزیشن اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایسی زندگی گزار کے آئے کہ ان کے نمبر کٹرے ہی نہیں، یہ فرسٹ پوزیشن ہے، 100/100 ان کے نمبر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے پہاڑوں کو سر پہ نہیں اٹھایا، انہوں نے آسمانوں کو سر پہ نہیں اٹھایا۔ یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، اور کبھی سوئے بھی نہیں، کبھی انہوں نے اسٹڈی نہیں کی، کبھی انہوں نے کسی کالج کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ وہ نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں والسابقون السابقون، یہ وہ ہیں جو بھاگ بھاگ کے نیکی کے کام کرتے تھے۔ یہ کالج میں پڑھتی تھیں، یہ کالج میں پڑھتے تھے، لیکن جب اذان سنتے تھے تو ساری دنیا سے بیگانے ہو کر بھاگتی تھی یہ مصلی کی طرف، اور بھاگتے تھے یہ مسجد کی طرف کہ اللہ کا بلاوا ہے، سب سے بڑے کا بلاوا ہے، لہٰذا پہلے ہم نے نماز پڑھنی۔ والسابقون السابقون، یہ وہ ہیں جو بھاگ بھاگ کے اللہ کو راضی کرتے تھے۔ ماں نے بلایا بیٹی اب یہ ہوم ورک کر رہی ہے، لیکن ماں نے بلایا بیٹی تو ہوم ورک کو چھوڑ چھاڑ بھاگی گئی، جی امی میں حاضر ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ ابو نے بلایا بیٹی تو بھاگی گئی، چائے کا کپ ہاتھ میں تھا، ابھی اس کو ہونٹوں پہ رکھنا ہی تھا، سر کا اور سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن باپ نے آواز دی، بھاگی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو سستی کرتے تھے، اذان سن لی ہے اب کہتے ہیں پڑھ لیں گے، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، پڑھ لیں گے، یہ وہ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں والسابقون السابقون جو بھاگ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میری عزیزیوں، آپ ساری بچیاں اور سارے بچے اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے آخرت میں بھی فرسٹ پوزیشن لینی ہے، فرسٹ پوزیشن لینی ہے، اول نمبر آنا ہے، 100/100 نمبر لینے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کالج نہیں چھوڑنا، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھانا نہیں چھوڑنا، سونا نہیں چھوڑنا، یہ سارے کام ہماری ضرورتیں ہیں، اس کو کرنا ہے، لیکن اللہ کا جب بلاوا آ جائے تو سارے کام چھوڑ چھاڑ کے پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اور ان کاموں کو کرتے ہوئے اس بات کی احتیاط ضرور کرنی ہے کہ ہم سے کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام نہ ہو جائے، ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہماری زندگیاں اس طرح نیکیاں بھاگ کے کرتے گزر گئیں اور ہم اپنے آپ کو برائی سے بچاتے رہے، اگر یہ نوجوان بچے اور یہ نوجوان بچیاں اپنے دامن کو پاک رکھیں، اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں، اپنے کانوں کو میوزک سے بچائیں، غیر محرم سے رابطہ نہ رکھیں، غیر محرم سے دل نہ لگائیں، اپنے دل کو ہر غیر سے پاک رکھیں، اپنے دل میں اللہ کی محبت کو جاگزین کر دیں، اللہ کے نبی کی محبت کو جاگزین کر دیں۔ اللہ کی قسم ان کالجوں میں پڑھتے ہوئے بھی آپ نبیوں کے پڑوس والی جنت کو پا سکتے ہیں، نبیوں کے پڑوس والی جنت کو پا سکتی ہیں، آپ نبیوں کے پڑوس والی جنت الفردوس میں مقام پا سکتی ہیں اگر آپ نے اپنے دامن کو برائی سے بچایا، اللہ کے احکام کو پورا کیا، بھاگ کے آپ نیکیاں کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ آپ ساری بچیاں، آپ سارے نوجوان بچے اس کی نیت کریں۔ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد اللہ کا ایک حکم ہے،
اللہ کا ایک حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا اللہ کی ہے نا، یہ دنیا اللہ کی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں میرا نظام چلے، چنانچہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ خود بھی دین کے مطابق، اللہ پاک کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، اور پھر وہ اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اوروں کو بھی یہ بات سمجھائیں۔ جو دنیا کے لوگ ان کی دعوت کو قبول نہ کریں بلکہ باعث فساد ہوں، باعث بگاڑ ہوں، تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کو کان سے پکڑ کے دنیا سے باہر نکال دو، یعنی ان سے جنگ کرو، ان سے جہاد کرو۔ یہ مقصد ہوتا ہے جہاد کا۔ جیسے اس کالج میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت غلط طریقے سے چلتا ہے، نہ استادوں کا ادب کرتا ہے، نہ یہاں کے جو رولز ہیں اس کا لحاظ کرتا ہے، من مانیاں کرتا ہے، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے اور کالج کے ماحول کو بگاڑ رہا ہے۔ دوسرے بچے اور بچیاں بھی اس کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں۔ تو جو پرنسپل ہوں گے وہ اس کو بلائیں گے، 1 دفعہ سمجھائیں گے، 2 دفعہ سمجھائیں گے، 3 دفعہ سمجھائیں گے، نہیں سمجھے گا کان سے پکڑ کے اسے گھر بھیج دیں گے۔ بالکل اس طرح جہاد کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو یہ بہت بڑا حکم ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن وہ ہمارے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ جہاد کے بڑے فضائل ہیں، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی ہاں میری ماں بوڑھی ہے، زندہ ہے، اکیلی تنہا ہے۔ آپ نے فرمایا الزم رجلیہا فإن الجنت تحت اقدامہا، بس تو جا اپنی ماں کے پاس اور جا کے اس کے قدموں سے چمڑ جا، تیری جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ آپ میں سے اکثر بچوں کی مائیں اور بچیوں کی مائیں زندہ ہوں گی، اگر وہ زندہ ہیں ان کی دعائیں لیں، ان کے پاؤں سے چمڑ جائیں، ان کی دعائیں لیں، اللہ کی قسم ان کی دعائیں آپ کو وہاں لے جائیں گی جہاں آپ کی اپنی جد و جہد اور جہاں آپ کی اپنی لیاقت اور صلاحیت آپ کو نہیں لے جا سکتی۔ ماؤں کی دعائیں لیں، باپ زندہ ہیں باپ کی دعائیں لیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو اپنے باپ یا ماں کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ماں کو دیکھنا اتنا بڑا اجر ہے۔ ماں کی خدمت کریں، باپ کی خدمت کریں، آپ سے جو عمر میں 2 دن بھی بڑا ہے اس کا ادب کریں، اس کے نام کے ساتھ صاحب لگائیں، اس کے نام کے ساتھ صاحب لگائیں۔ آپ سے کوئی بڑی ہے، 2 دن بڑی ہے، 1 سال بڑی ہے، اس کے نام کے ساتھ آپ بچیاں صاحبہ لگائیں اور اس کو بہن کہہ کر، بڑی بہن کہہ کر پکاریں، اس سے آپ ہی کہہ کر پکاریں، اس سے آپ اللہ کا حکم پورا کرنے والی بنیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والی بنیں گی۔ جو آپ سے عمر میں چھوٹیاں ہیں آپ ان پہ شفقت کریں، کبھی ان سے لڑیں نہیں۔ عام طور پہ جس گھر میں کئی بچے ہوں، کچھ بڑے ہوں کچھ چھوٹے ہوں، تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں نا یہ چھوٹوں کو ضرور مارتے ہیں۔ یہ ہر گھر کا حال ہے، چیخو پکار ہوتی ہے گھر میں، اس لیے کہ بڑی بچی نے چھوٹی بچی کو تھپڑ مار دیا اور بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو تھپڑ مار دیا، اپنی چھوٹی بہن کو تھپڑ مار دیا، یا اس کو کک مار دی، یا اس کو کوئی اور اس سے حرکت کی، اب وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئی۔ یہ ہمارے نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل علماءنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، اور جو اہل علم علماء اللہ والے ہیں ان کا احترام نہ کرے، آپ فرماتے ہیں وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ اس لیے بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، اور غصے کو پینے کی عادت ڈالیں، آج گھروں میں یہ باتیں نہیں سمجھائی جاتی، مائیں نہیں سمجھاتی، اس لیے کہ مائیں خود ہی غصے سے بھری پڑی ہیں، غصے سے بھری ہر وقت لال رہتی ہیں، ہر وقت ان کے ماتھوں پہ تیور بنے رہتے ہیں، لیکن اس لیے بچوں کو غصے کو پینے کی ترغیب بھی نہیں دیتی، عادت بھی نہیں ڈالتی۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ غصے کو پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑ لگاؤ اس جنت کی جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، جس کو اللہ نے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے بنایا، اور متقی پرہیزگار وہ ہیں جو تنگی میں بھی فراخی میں بھی اللہ کے نام پہ غریبوں مسکینوں بیواؤں پہ اور دین کی بلندی کے لیے اپنے مال کو لٹاتے ہیں۔ ان کی ایک صفت تو یہ ہوئی کہ وہ اللہ کے نام پہ مال لٹاتے ہیں، دوسری صفت کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، جب ان کو غصہ آئے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ ان کو ملے گی وہ جنت جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ غصے کو پینے کی آپ ساری بچیاں عادت ڈالیں۔ آپ تھکی تھکائی گھر گئیں اور امی نے آپ کے سامنے پتلی سی دال پیش کر دی اور رات والی روٹی پیش کر دی، اب آپ لال پیلی تو ہو جائیں گی، لیکن آپ لال پیلی ہونا یہ برا نہیں ہے، اب غصے کا اظہار کرنا یہ برا ہے۔ آپ کو کیا پتا آپ کی امی نے آپ کے لیے جو پتلی دال رکھی ہے اس کے پیچھے اس کی کیا کیا مجبوریاں ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں کو رات کی روٹی کھلائے، اپنی بچیوں کو رات کی روٹی کھلائے اور پتلی دال کھلائے؟ معلوم ہوتا ہے پیچھے کوئی ایمرجنسی ہے، معلوم ہوتا ہے پیچھے کوئی مجبوری ہے جس نے اس کو اس پہ آمادہ کیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی پہ بھی غصے نہ ہوں، غصے کا اظہار نہ کریں۔ بڑوں پہ تو ویسے بھی کوئی نہیں کرتا، ٹیچر پہ تو کون کرتا ہے، پرنسپل پہ کون کرتا ہے، لیکن چھوٹوں پہ بھی غصے کو نہیں نکالنا چاہیے۔ غصے کو برداشت کرنا، غصے کو پینا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور پھر اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے، کوئی ہمارا دل دکھائے، کوئی ہمارا حق کھائے، آپ سارے بچے بچیاں اس کی نیت کریں ہم نے ان کو معاف کرنا ہے، کبھی بدلہ نہیں لینا۔ ہمارے ہاں بچوں کی عام عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے نا تو وہ بچہ اس وقت تو کچھ کر نہیں سکتا، تو اپنی ٹھوڑی پہ ہاتھ پھیر کے اس کو آنکھیں دکھاتا ہے، دیکھ لیں گے تجھے، کوئی موقع ملا تو ہم بھی تجھ سے بدلہ لے لیں گے۔ یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے۔ ہمارے نبی جب کوئی زیادتی کرتا تھا آپ اسے معاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من یعف یعف اللہ عنہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کریں گے، ومن یغفر یغفر اللہ لہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کریں گے۔ اس لیے آپ اپنے اندر معاف کرنے کی عادت ڈالیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ میرا نواسا ہے ابو بکر نام ہے اس کا، تو اس نے نا میرے بیٹے کو یعنی اپنے ماموں کو میرے بیٹے یعنی اپنے ماموں کو اس نے کوئی مکہ شکا مارا تو وہ رونے لگا۔ تو میں نے کہا ابو بکر تو میرے بچے کو مارتا ہے، میں تیری پٹائی کروں گا زوردار قسم کی۔ کہا آپ میری پٹائی کریں گے نا، مجھے وہ بابو کہتا ہے بابو آپ میری پٹائی کریں گے نا تو میں آپ کو معاف کر دوں گا، میں آپ کو معاف کر دوں گا، میں آپ کو معاف کر دوں گا۔ یہ بچوں میں عادت ڈالیں کہ بچے انتقام نہ لیا کریں، بچے معاف کر دیا کریں۔ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کی پٹائیاں ہوئیں، میرے آقا کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، میرے آقا کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ برداشت کیا، درگزر کیا۔ میری کیا عزت ہے، میری کیا ویلیو ہے کہ میں بدلہ لوں؟ اگر میں بدلہ لوں تو گویا عمل سے میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ حضور کی عزت کو کسی نے نقصان پہنچایا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میری عزت تو بہت زیادہ ہے، لہٰذا میں نے تو بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ کوئی زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی سے زیادہ معزز سمجھ رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں بدلہ نہیں لینا۔ آپ ساری بچیاں طے کریں، آپ سارے بچے طے کریں، کوئی ہمارے ساتھ کتنی بھی زیادتی کرے ہمیں اسے معاف کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ میرے آقا نے بھی معاف کیا تھا، میرے آقا نے بھی معاف کیا تھا، میرے آقا بھی معاف کرنے والے تھے، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اگر شب قدر مجھے مل جائے، علامتوں سے معلوم ہو کہ آج شب قدر ہے، تو مجھے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا آپ کو پسند بھی ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ سارے بچے بچیاں معاف کرنے کی عادت ڈالیں، جو توڑے اس سے بھی جوڑیں، جو جوڑے اس سے تو جوڑنا ہے، جو توڑے اس سے بھی جوڑنا ہے۔ عام طور پہ
आम तौर पे ख़ानदानों में थोड़ी बातों की वजह से रिश्तेदार आपस में बातें नहीं करते। ये ठीक नहीं है, आपस में ताल्लुक़ को जोड़ना चाहिए। एक रिश्तेदार ने अपने बेटे की शादी की, अपने कज़न में से किसी को कार्ड देना भूल गया, उस बेचारे के जहन से निकल गई। अब अचानक शादी वाले दिन याद आया, अब वो बेचारा शर्मिंदा आया कि जी भाईजान, मैं असल में दावत तो आप तो हमारे अपने ही हैं, तो आपको तो दावत देने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए कार्ड हम भूल गए थे, आप माफ़ कर दीजिए, बराए मेहरबानी आप रात को आइएगा। नहीं जी, हम नहीं आएंगे, हम कोई छोटे हैं कि आप फ़लाँ को भेज रहे हैं और हमें नहीं भेज रहे। ये हमारे नबी का तरीका नहीं है, बल्कि हमारे नबी का तरीका ये है कि सिल मन क़तअक वअफ़ अम्मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक। जो तोड़े उसके साथ जोड़ो, जो ज़्यादती करे उसको माफ़ करो, जो बुराई करे उसके साथ अच्छाई करो। अगर ये बच्चियाँ अपना ऐसा मिजाज बना लें, अपनी ऐसी आदत बना लें, खुदाए पाक की कसम आपका मुस्तक़बल रोशन हो जाएगा, आपके घर रोशन हो जाएंगे, आपके घर आबाद हो जाएंगे। आज घरों में लड़ाइयाँ हैं, घरों में नफ़रतें हैं, इसलिए कि माफ़ करने का मिजाज ही नहीं है, बर्दाश्त करने का मिजाज ही नहीं है, गुस्से को पीने का मिजाज नहीं है। घरों का शीराज़ा बिखरा हुआ है, ख़ानदानी शीराज़ा बिखरा हुआ है, रिश्तेदारियाँ बिखरी पड़ी हैं, मोहब्बतें नफ़रतों में बदल गई हैं, इसलिए कि माफ़ करने, बर्दाश्त करने, गुस्से को पीने और दरगुजर करने का मिजाज नहीं रहा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन अखलाक के साथ मुज़य्यन फरमा दे। ये वो अखलाक हैं जो हमारे नबी ने हमें सिखाए हैं। तो एक तो इन अखलाक को आपने अपनाना है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है। जो ही महल्ले की मस्जिद में अज़ान हो, सारे काम छोड़ छाड़ के बच्चों ने मस्जिद को जाना है, बच्चों ने अपने घरों में मुसल्लों को बिछाना है और वहाँ पे नमाज़ पढ़नी है, और रोज़ाना कुछ देर अल्लाह के कलाम की तिलावत करनी है। अल्लाह ताला तौफीक दे। 1 रुकू, 2 रुकू, 4 रुकू, 6 रुकू, 8 रुकू। ऐसी भी औरतें गुजरी हैं जो रोज़ कुरान पाक का ख़त्म किया करती थी, रोज़ाना कुरान पाक का ख़त्म। अल्लाह अकबर, रोज़ाना कुरान पाक का ख़त्म। तो आप कोशिश करें, कोई दिन आपका कुरान पाक की तिलावत से खाली नहीं होना चाहिए। एक दौर था आज से 30-40 साल पहले कि सुबह सवेरे घरों में सबके हाथों में कुरान होते थे, बच्चे बच्चियां और माएँ झूम के कुरान पढ़ रही होती थीं, मर्द मस्जिदों में इशराक तक कुरान पढ़ते थे। अब वो माहौल ही ख़त्म हो गया। इस कमबख्त मोबाइल ने हमसे नमाज का टाइम भी छीन लिया है और हमसे कुरान का टाइम भी छीन लिया है, ज़िक्र व दुरूद का भी टाइम छीन लिया है। रात को देर तक मोबाइल देखते हैं और फिर सुबह को उठा ही नहीं जाता फजर की नमाज के लिए। इसलिए ये भी आप बच्चे बच्चियों से दरख्वास्त है कि देखो, अल्लाह हमारे खालिक हैं, अल्लाह इस दुनिया के खालिक हैं। अल्लाह ने जो हमें ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम दिया है उसके मुताबिक चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाएगी। अल्लाह का निज़ाम क्या है कि रात हो जाए तो जल्द अज जल्द सोने की कोशिश की जाए। रात को अल्लाह ने आराम के लिए बनाया है, और रात को जागते रहना, देर तक जागते रहना, गप्पें लगाना और कचहरियाँ करना और देर तक मोबाइल देखना, ये हमारे नबी को सख्त नापसंद था। आप अलैहिस्सलाम की हदीस है, ला समरत बअदल इशा, ला समरत बअदल इशा, इशा के बाद गप्पें न लगाया करो, इशा के बाद गप्पें न लगाया करो, इशा के बाद जल्दी सो जाया करो। चनाचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौर खिलाफत में इशा की नमाज के बाद डंडा लेकर बाहर निकलते थे, जिस मुसलमान को जागा हुआ देखते थे उसकी पिटाई करते थे और कहते थे जब तू जल्दी नहीं सोएगा तो सुबह को जल्दी कैसे उठेगा। इसलिए आप सारे बच्चे अगर चाहते हैं, आज आम तौर पर बच्चे शिकायत करते हैं सबक याद नहीं होता, मज़ामीन याद नहीं होते, एग्ज़ाम में बड़ी परेशानी होती है और दिमाग काम नहीं करता, दिमाग बिल्कुल बंद सा हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि हम रात को जल्दी सोते नहीं हैं, रात को जल्दी नहीं सोते। एक इसलिए और दूसरा इस वजह से कि दोपहर को थोड़ी देर हम आराम नहीं करते। दोपहर को आराम करना ये भी हमारे नबी की सुन्नत है, चाहे 15 मिनट कर लें,
अंधेरे में आंखें बंद करके 15 मिनट लेट जाएं, यकीन जानिए आप अपने आप को एकदम रिलैक्स महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगी और एकदम आपका जहन आपको तेज़ महसूस होगा। तो दोपहर को थोड़ी देर लेटने की नीयत करें और नबी की सुन्नत समझ के और रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, सुबह को जल्दी उठें। आपको स्टडी करनी है, होमवर्क करना है, तो बजाय 1 बजे तक बैठ के करने के आप इशा पढ़ते ही सो जाएं, फिर 3 बजे 4 बजे उठ के होमवर्क करें। उस वक्त आपका दिमाग भी तेज़ होगा, सबक भी जल्दी याद होगा, बात भी जल्दी समझ में आएगी। ये हमारे नबी का दिया हुआ हमें निज़ाम है। अल्लाह ताला हमें इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और आखिरी बात ये कि आम तौर पर जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ होते हैं ना, इनमें दिखावा बहुत होता है, दिखावा बहुत होता है। कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ, ये आम तौर से बच्चे बच्चियों का जहन होता है और ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी ने बताया नहीं है ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कपड़े पहनते हुए आईने पे खड़े होके देखना कि औरों को कैसा लगूंगा, औरों को कैसी लगूंगी, ये गुनाह है, ये कबीरा गुनाह है। हमारे नबी का इरशाद है, मन लबिसा सौब शुहरतिन अल्बसहुल्लाहु लिबासल ज़ुल्ल यौमल क़ियामा। जो औरों को दिखाने के लिए कपड़े पहनता है, कपड़े पहनती है, बनता संवरता है, बनती संवरती है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको ज़िल्लत का लिबास पहनाएंगे। इसलिए ये हमारा जहन होना चाहिए। हम इसलिए अच्छे कपड़े पहनते हैं ताकि अल्लाह को अच्छे लगें, इसलिए कि अल्लाह को सफाई सुथराई पसंद है, अल्लाह को सफाई सुथराई पसंद है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वो जुम्मे के दिन नहा धो के कपड़े शपड़े पहन के तैयार हो के आईने के सामने खड़े होते थे और कहते थे, अल्लाह मियाँ मैं लोगों से नहीं पूछता कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तू बता मैं तुझे कैसा लग रहा हूँ। हदीस कुर्सी में अल्लाह फरमाते हैं, कम तज़य्यनु लिन्नास व हल तज़य्यनत लिअजली। मेरे बंदे मेरी बंदी, तू औरों के लिए संवरता और संवरती है, कभी मेरे लिए भी तू संवरी और संवरा है, कभी मेरे लिए भी संवरा है। अल्लाह के लिए संवरना क्या है? अल्लाह के लिए संवरना, अल्लाह के लिए संवरना ये नहीं है कि बच्ची के सर से स्काफ और बच्ची के सर से गाउन सिरका हुआ हो और बच्चे का सर नंगा हो और बच्चे ने कुफ्फार का तरीका अपना रखा हो। ये अल्लाह के लिए बनना संवरना नहीं है, बल्कि अल्लाह के लिए बनना संवरना ये है कि सर से लेके पाँव तक आप नबी की सुन्नत में ढले हुए और ढली हुई हों। जब यूं होगा तो आप अल्लाह को अच्छे लगेंगे और अच्छी लगेंगी। अल्लाह ताला हम सबको इस तरह से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए, अपनी और अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फ़रमाए।